نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج مجاہدین آزادی ہند کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں بہت تیزی سے مختصر میں اپنے مجاہدین کی تعلق سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجاہدین آزادی ہند میں جتنے مسلمان علماء اصفیاء نے اس ہند کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے تذکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آئیے میں سب سے پہلے تو سرزمین ہندوستان کے تعلق سے بتا دوں کہ یہ وہ زمین ہے جس کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرق کی جانب رخ مبارک کر کے فرمایا تھا مجھے اس طرف سے ایمان کی بو آتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہی ہندوستان ہے۔ یہ ہندوستان کی مٹی وہ مٹی ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے قدم ناز کو بوسہ دیا تھا۔ یہ وہی زمین کی مٹی ہے۔ اسی زمین کی مٹی میں ہندوستان کے راجہ مہاراجہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے۔ اسی بھارت کی سرزمین میں سرکار تاج الاولیاء بابا تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہے۔ اسی سرزمین ہند میں غوث العالم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ آرام فرما ہے۔ اسی سرزمین ہند میں امیر ملنگا سید شاہ ہدایت اللہ قادری رضی اللہ عنہ آرام فرما ہے۔ اسی سرزمین پر مجاہد اعظم ہندوستان کے مجاہدین میں سب سے پہلے ہیرو حضرت بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بھی آرام فرما ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین میں حضرت سیدنا علاء الدین کلیری صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ اسی سرزمین ہند میں وارث دیوا بھی آرام فرما ہے۔ اسی سرزمین میں حاجی ملنگ بھی آرام فرما ہے، حاجی علی بھی آرام فرما ہے۔ اسی سرزمین میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء بھی آرام فرما ہے۔ اسی سرزمین میں سیدنا پاک بھی آرام فرما ہے۔ اسی سرزمین کے اندر میں بڑے بڑے اولیاء کبار و اصفیاء اکرام آرام فرما ہے۔ اس پر سے اندازہ لگائیں کہ ہندوستان کی سرزمین کتنی متبرک ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں، بعض جو ہے الگ الگ انداز میں ہندوستان کی اہمیت، اس کی افضل، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، اور بعض نے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہندوستان میں تشریف آوری کی بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ بھلے آپ کے روحانی انداز سے آپ تشریف لائے ہو، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے، بارہا سنا ہوگا، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مدرسے میں جب وہ کافی وقت تک کے حاضر نہ ہوئے تو آپ کے مدرسے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی حاضری ہوتی تھی، اور آپ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ بلکہ اس کے چند نشانات بھی پائے گئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہندوستان کی سرزمین پر بھلے ہی روحانی طریقے سے آئے ہو، مگر میرے آقا تشریف لائے۔ یہ وہ سرزمین ہے۔ اس سرزمین کے لیے بڑے بڑے مجاہدین اسلام نے، بڑے بڑے اولیاء علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ہماری تاریخ کو جو ہے نا مٹایا جا رہا ہے، آج ہمارے اسلاف کی قربانی کو بھلا دیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے اپنی ہی تاریخ خود نہیں پڑھا ہے۔ جب ہم اپنی تاریخ پر توجہ نہیں دیتے ہیں نا، اسی بنا پر تو ہماری ہسٹری کو مٹایا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو ہماری تاریخ کو ہٹائی جا رہی ہے۔ تو آئیے مسلمانوں، ہم اپنے اسلاف کی قربانی کو یاد کریں۔
ہمارے اسلاف نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں، کیسی کیسی شدتوں کو برداشت کیا ہے، کس طرح کے مصائب و آلام کو انہوں نے برداشت کیا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل مختصر میں کوشش کروں گا اپنے لفظوں کو سمیٹنے کے لیے کہ میں مختصر میں جلدی تیزی میں ان کے تعلق سے آپ کو بتاؤں۔ بڑے غور سے اور خاموشی کے ساتھ آپ سنیے گا اور غور کیجئے گا ہمارے اسلاف نے کیسی کیسی تکلیفوں کو، کیسے کیسے ظلموں کو جھیلا ہے۔ آج غیروں کو مجاہد اسلام ہندوستان کی آزادی کا ہیرو بنایا جاتا ہے، جو لوگ تو کبھی حاضر ہی نہیں تھے ہندوستان کی تحریک میں، آج وہ لوگ ہیرو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کبھی ڈنڈے نہیں کھائے ہیں، جنہوں نے کبھی ہتھکڑیاں نہیں پہنی ہیں، جن کے بچے یتیم نہیں ہوئے ہیں، جن کی عورتیں بیوائیں نہیں ہوئی ہیں، ایسے لوگوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے ان مجاہدین کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے، چیٹ کیا جا رہا ہے۔ جو اصل ہیرو ہے انہیں چھپا دیا گیا، اور جو لوگ تھے ہی نہیں ان لوگوں کو مجاہد آزادی ہند کا ہیرو بنایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کا ہیرو انہیں بتایا جاتا ہے۔ بڑا چڑھا کر نہ جانے کہاں کہاں کی تاریخیں لا کر کے، کہاں سے اپنے من گھڑت قصے بنا کر ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی۔ کیسے قربانیاں دی؟ آئیے سنتے ہیں۔ 1857 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ آپ کو میں بتا دوں کہ ایک محقق ہے پروانہ رودولوی، انہوں نے اپنے ایک ہفت روز نئی دنیا میں 1857 پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا کہ غدر کی پہلی جنگ عظیم 1857 سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ سن 1763 ہی میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ اور آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے میں اس عظیم مجاہد آزادی ہند کے بارے میں بتا دوں۔ سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج سے جنگ لڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک مرد مجاہد، سلسلہ دیوانگار مداریہ سے تعلق و وابستہ رکھنے والا بابا سیدنا مجنوں شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ یہ ایک مسلمان ہے، اہل سنت والجماعت کے، یہ ہے سب سے پہلے ہیرو۔ سب سے پہلے ہیرو تو حضرت بابا مجنوں شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ سن 1733 سے حضرت مجنوں شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں 1733 سے 1776 تک آپ نے ایک تحریک فقیر ویلیم چلایا، اور یہی سلسلہ بعد میں 1822 تک جاری رہا۔ یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج سے آزادی ہند کے لیے سب سے پہلے آپ ہی نے جنگ لڑی، اور ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں آزادی کے لیے شمع کو روشن کر دیا۔ یہ سرکار مجنوں شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ بڑی جنگیں لڑی۔ پہلے آپ نے چند لوگوں کو شمار کیا، چند لوگ ملنگ لوگ تھے، فقیر تھے، اور حملے کیے۔ باقر گنج میں گئے آپ، اڑیسہ میں گئے آپ نے، بنگال، بنگلہ دیش، جھارکھنڈ کے علاقوں میں پورے ملنگ پھیل گئے، اور ہندوستان کے لیے آزادی کے لیے کوشاں رہے۔ اور ان ملنگوں کے تعلق سے ایک چھوٹی سی میں بات بتا دوں کہ یہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ سنیاسی ہوتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں، خلوت نشینی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اپنے رب کی یاد میں مگن ہوتے ہیں۔ انہیں دنیا سے کوئی لابھ لگاؤ نہیں ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیاں ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہیں، بالکل ان کا مزاج یہ تنہائی پسند کرتے ہیں، اللہ عز و جل کی ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ خلق خدمت ان کا مشغلہ ہے۔ ان کے تعلق سے اب میں جو جانتا ہوں اس کے تعلق سے بتاتا ہوں کہ سلسلہ مداریہ کے اندر بھی کچھ سلاسل ہوئے ہیں،
میرا تو ابھی وہ ٹاپک نہیں ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بتایا جائے گا، لیکن چند چیزیں بتا دیتا ہوں کہ چند بزرگ ایسے ہوئے جن سے وہ سلسلے چلے، جیسے سیدنا جمال الدین جان من جنتی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سرکار مدائے پاک کے خلیفہ ہیں، اور ان سے سلسلے دیوانگان چلا، دیوانگان سلسلے مداریہ۔ قاضی سید مطہر کلہ شیر رحمت اللہ علیہ، ان سے سلسلے عاشقان چلا۔ سلسلے عاشقان کے اندر میں وہ کالا رنگ پہنتے ہیں، اور اس عاشقان کے ملنگوں کا وہی مشغلہ رہا، آپ کا طریقہ کار رہا کہ وہ کالا رنگ کا پہنتے۔ سلسلے دیوانگان کے اندر میں تقریباً 4 رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسے الگ الگ رنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ملنگ کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک گروپ میں، ایک جھنڈ میں رہتے ہیں، ایک ساتھ متحد ہوتے ہیں، علم وغیرہ کو لے کر کے یہ سفر کرتے ہیں، علم و پرچم ان کے حوالے میں، ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ تو میری معلومات کے مطابق جتنے بھی مجاہد آزادی ہیں ان تمام ملنگوں میں سارے ملنگ سلسلے دیوانگان مداریہ کے، سارے اکثر و بیشتر سرکار مدار پاک کے خلیفہ سیدنا جمال الدین جان من جنتی رحمت اللہ علیہ سے جو سلسلے دیوانگان چلا، آپ کے مریدین و خلیفہ رہے، اور اکثر و بیشتر انہوں نے ہی ہندوستان کی جنگ میں حصہ لیا۔ تو مجنون شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ علیہ یہ سلسلے دیوانگان مداریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے 1733 میں فقیر ولیم کے نام سے ایک تحریک کو ایجاد کیا، اور 1776 تک کی یہ تحریک میں آپ نے اس کی قیادت کیا۔ اس کے بعد 1776 سے 1822 تک کے یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضرت مجنون شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفاؤں نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ ان کے خلیفہ حضرت موسیٰ شاہ مداری، رمضان علی شاہ مداری، ظہوری شاہ مداری، سبحان علی شاہ مداری، امو شاہ مداری، بدو شاہ مداری وغیرہ، مطیع اللہ شاہ مداری، یہ لوگوں نے 15-45 سال تک کے اس تحریک کو چلایا۔ اور 1887 میں جب یہ ملنگوں نے ہر طرح سے کوٹھیوں پر حملہ کیا، کئی کوٹھیوں کو اپنے ان کے کارخانوں پہ حملہ کیا، اپنے قبضے میں لیا، بعد یوں ہوا کہ انگریزوں نے دیکھا کہ ان ملنگوں نے تو ناک میں دم کر دیا، ہر طرح سے شکست ہو رہی ہے، تو انگریزوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے دیکھا ان لوگوں کے ذریعے یہ جو ہے ہم ان سے شکست کھا رہے ہیں، ان لوگوں نے کچھ نقلی فقیر ان کی فوج میں شامل کر دیے، جن کے ذریعے ان لوگوں میں، ان ملنگوں کے اندر میں پھوٹ پڑنے لگی، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے ان ملنگوں، بزرگوں، فقیروں کو مارنا شروع کیا، اور ایک ایک کر کے سارے ملنگوں کو شہید کر دیا۔ لڑتے لڑتے اس درمیان حضرت بابا مجنون شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ زخمی ہو گئے۔ سن 1887 غالباً 29 دسمبر سن 1887 میں حضرت بابا مجنون شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ 1786 1800 میں کہہ دیا 1786 میں 29 دسمبر 1786 میں آپ رحمت اللہ علیہ لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے اور دارالنور مکن پور شریف تشریف لے آئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی انگریزوں کے 3 بھائی جو ہیں اور رہتے ہیں، ان کی ایک کوٹھی ہے، نیل کا کارخانہ ہے، نیل کا کاروبار کرتے ہیں، تو ہندوستان کی محبت میں آپ نے ایک انگریزی افسر پیٹر میکسویل کو مار ڈالا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، پھر خونی منظر دیکھنا پڑا، سیدوں کو مارا گیا، اور سرکار مدار پاک کے خانوادے کو، آپ کے چمن کو اجاڑا گیا، آپ کے مزار پاک کو بھی لہو لہان کر دیا، بلکہ اکثر سادات کو ان لوگوں نے شہید کیا، اور بڑے بڑے علماء، اولیاء کبار بھی ان میں شمار رہے، ان لوگوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت بابا مجنون شاہ ملنگ مداری رحمت اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے، اور آج بھی مکن پور شریف میں آپ کا مزار پرانوار مرجع خلائق ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کے لیے 1700 کی سنہی میں آزادی کے لیے جنگیں لڑا، اور اس کے لیے کوشاں رہے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے۔ اور بھی کافی ملنگان عظام اس کے بعد حضور امیر ملنگا سرکار سیدنا ہدایت اللہ قادری رحمت اللہ علیہ کی ذات، بہار کے کچھ علاقوں کے اندر میں ان ملنگوں کا گروہ رہا۔
ہر ملنگوں نے وہاں پر اپنی مورچہ سنبھالا، جس میں اطراف کے ایک ملنگ بھی بہار کے ایک خطے کے ملنگ گزرے، حضرت بابا سیدنا ہدایت اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے گروہ کے ایک امیر بھی رہ چکے ہیں، اور آپ اسی لیے امیر ملنگا بھی کہلاتے ہیں۔ آپ نے بھی اس بیڑے کو اٹھایا، آپ نے بہار کے خطے میں دربھنگا وغیرہ اس کے اطراف کے علاقوں میں مورچہ سنبھالا، اور آپ نے بھی ہندوستان کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ اس طرح سے بہت سارے ملنگان عظام نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ سن 1857 میں سب سے پہلے آزادی کے لیے فتویٰ دینے والی ذات بھی ایک مسلمان علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ بڑی تکلیفوں کو آپ نے جھیلا، آپ نے الگ الگ علاقوں خطوں میں سفر کیا، لوگوں میں انگریزوں کے لیے جنگ کے لیے، ان کو بغاوت کے لیے ابھارا۔ آپ نے دلی کی جامع مسجد میں فتویٰ دیا، خطبہ دیا۔ جب یہ سارے معاملات انگریزوں نے دیکھے کہ ایک مولانا جس کا نام فضل حق خیر آبادی ہے، اس نے تو بڑا دھوم مچا رکھا ہے، اگر یہ اسی طرح کام کرتا رہا تو سارے ہندوستانی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور پھر تو ہمیں شکست کھانی پڑے گی، تو سب سے پہلے اس مولانا کو بلایا جائے۔ آپ نے فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف، تو مولانا کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا، علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمت۔ اور انگریزوں نے کہا کہ مولانا آپ کہہ دیجئے کہ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو علامہ نے کہا کہ یہ سر قلم تو ہو جائے گا، لیکن اپنی بات سے میں پلٹ نہیں سکتا، میں یہی کہوں گا مرتے دم تک کہ یہ فتویٰ میں نے دیا ہے، تمہارے خلاف میں نے فتویٰ دیا۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ مولانا بالکل قدم پیچھے نہیں ہٹانے والا ہے، تو انہیں کالا پانی کی سزا دی گئی۔ مجھے بتاؤ نا، کسی کو دیا ہے؟ ان کے علماء کو دیا کالا پانی کی سزا؟ یہ جو لوگ آج اپنے لوگوں کو کسی اور کے ہیرو بنائے بیٹھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس طرح سے سزائیں جھیلی ہے، کوئی گیا ہے ان کا؟ کالا پانی کی سزا دی گئی؟ نہیں، یہ ہمارے علماء تھے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کالا پانی کی سزا دی گئی، اور آپ کے ساتھ مفتی صدر الدین آسوردہ، آپ کو بھی کالا پانی کی سزا دی گئی۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر بھی آپ نے کچھ لکھنا شروع کیا، کپڑوں پر، وہاں کے چھال پر، درختوں پر، پتوں پر، پتھروں پر لکھ کر کے، اور کچھ پیجوں پر لکھا۔ آپ نے وہاں سے بھی تبلیغ دین کا کام کیا، مذہب اسلام کے تبلیغ و اشاعت بھی کی، اور ہندوستان کی محبت میں ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کو قربان بھی کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کے شہزادے عبدالحق خیر آبادی، آپ کے یہ شہزادے رہے، انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں، جب ہندوستان آزاد ہو جائے تو میری قبر پر آ کر مجھے یہ خوشخبری سنانا کہ آج ہندوستان آزاد ہو گیا۔ جب 1947 میں ہندوستان کو آزادی ملی تو آپ کے مزار پاک پر میلاد شریف پڑھی گئی، اور آپ کو خبر دی گئی کہ سرکار آج ہندوستان آزاد ہو گیا۔ یہ ایسی محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہندوستان کی محبتوں کو اپنے سینوں میں لے کر کے گئے۔ یہ محبتیں ہم نے کیا، اور آج کچھ لوگ ہمیں سے ثبوت مانگتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں یا نہیں۔ کچھ لوگ ہمیں ہی کہتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان سے محبت نہیں، ہمیں اپنے دیش سے محبت نہیں ہے۔ ارے انہیں بتائیں کہ اس ہندوستان کے لیے تو ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، بلکہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ دلی سے لاہور تک کے ہائی وے پر جتنے بھی اشجار نظر آئے، جتنے بھی درخت نظر آتے ہیں، ان میں سے اکثر درختوں پر داڑھی ٹوپی والوں کے سر لٹکے ہوئے نظر آئے تھے۔ یہ کس کی قربانیاں ہیں؟ یہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی۔
ان کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، بلکہ اتنا ہی نہیں، اس طرح انہوں نے شدت کیا کہ ایک چھوٹے سے روم میں جہاں پر سوروں کو ذبح کیا گیا، خنزیر کو ذبح کیا، ان کی لید اور ان کے خون سے اس کو ناپاک کیا گیا، اور ہمارے لوگوں کو ایسے روم میں اور ٹھوس ٹھوس کر بھرا جاتا اور اس طرح سے مارا جاتا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ سور کی چمڑی کے اندر سل کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا۔ آپ کو معلوم ہے ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کے والد کو کس طرح سے شہید کیا؟ آپ مدراس کے خطے میں رہیں، اور شیر کا تو باپ بھی شیر ہوتا ہے نا، ٹیپو سلطان ایک ہمارے شیر ہیں، شیر کا باپ بھی تو شیر ہوتا ہے۔ آپ کے خطے میں انگریزوں نے پر نہیں مارتے تھے، ہمت نہیں ہوتی تھی، ہمت نہیں ہوتی تھی حیدر کے علاقے میں پر مارنے کی۔ تو آپ نے جب دیکھا، ٹیپو سلطان کے والد حیدر نے دیکھا، مولانا حیدر صاحب نے دیکھا کہ مدراس کے خطے کو ہی میں سنبھال کے ہوں، آپ نے تبلیغ ہندوستان کی آزادی کے لیے لوگوں کو ابھارنے کے لیے اپنے مدراس کو چھوڑ کر دلی کی جامع، اس وقت دلی کی جامع مسجد یہ مرکز ہوا کرتی تھی، اور یہی مرکز ہے، اور یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام آ کے فتویٰ دیا کرتے تھے اور لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ تو آپ بھی تشریف لائیں، اور آپ نے لوگوں میں بغاوت کے لیے، لوگوں کو بغاوت کے لیے ابھارا۔ تو انگریزوں نے آپ کو بھی پکڑا۔ میں مختصر میں بولنا چاہ رہا ہوں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، انشاءاللہ جلدی ہی اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ کو بھی انگریزوں نے پکڑا اور آپ کو سور کی چمڑی میں سل کر کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، اس طرح آپ کو شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میں ایک اور بات بتا دوں کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ جب تک آپ حیات میں تھے، دیکھیں یہ ہندوستان کا شیر ہے، کون ایک مسلمان ہے، یہ بھی ایک مسلمان ہے۔ اب سنیے، جب آپ وصال کر گئے تھے نا، تو تقریباً 3 دن تک آپ کے جسم مبارک کے پاس کوئی بھٹکا نہیں تھا۔ انگریزوں میں بھی یہ ڈر تھا کہ کب یہ اٹھے گا اور ہمیں مارے گا۔ وہ شیر ٹیپو سلطان ہے، وہ ہے مذہب اسلام کا شیر۔ اور جب آپ کے سینے پر پھر انگریز افسر آ کے کھڑا ہوا اور کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ جب تک ٹیپو سلطان حیات میں تھے تو انگریزوں کو ڈر تھا۔ جس دن آپ شہید ہوئے اس دن کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے، یعنی اس ہندوستان پر ہماری حکومت تھی۔ یہ مذہب اسلام کا شیر، یہ فرد واحد حضرت ٹیپو سلطان علیہ رحمہ کی ذات تھی کہ جن کے حیات کے رہتے تک انگریزوں کو ڈر تھا کہ جب تک کہ یہ شیر، یہ مرد قلندر زندہ رہے گا، ہم ہندوستان میں پیر نہیں پھیلا سکتے، ہم ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتے، تب تک ہندوستان ہمارا مکمل قبضے میں نہیں آ سکتا۔ جب آپ شہید ہوئے تب ایک انگریز افسر نے آپ کے سینے پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ ہیں مسلمان، کہاں ہے یہ تاریخ؟ آپ اچھا آج لوگ کہیں گے نا کہ آپ اتنی بتاتے ہیں یہ بڑے ہیرو ہیں، بڑے، تو ان کے بارے میں لکھا کیوں نہیں گیا؟ اچھا میں بتا دوں، لکھا گیا ہے۔ اور ایک چیز بتا دیتا ہوں میں، جب انگریزوں کا دور رہا نا، اس وقت لکھنے پر بین لگا دیا گیا۔ اس وقت کتابیں نہیں لکھی جاتی تھی، بلکہ جو قلم کار تھے وہ لکھتا تھا، اسے بھی سزا دی جاتی تھی، اسے بھی ختم کر دیا جاتا تھا۔ کتابیں لکھنا بین تھا اس سمے، کتابیں لکھنے کی ممانعت تھی، کوئی تحریر نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ باتیں سینہ بسینہ چلی آئی۔ جو لوگ ان مجاہدین کے ساتھ شامل تھے، جو زندہ رہ چکے تھے، ان لوگوں نے یہ ساری داستانوں کو اپنے اولادوں کو، اپنے اطراف کو، قرب و جوار والوں کو بتا، اور سینہ بسینہ یہ تاریخ آج بھی موجود ہے۔ اور بہت ساری چیزوں میں آن ریکارڈ بھی ہیں، لیکن ہماری نظر ہی نہیں پڑتی نا، ہم نے خود ہی اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا۔ یہ ہے ہندوستان کی آزادی کے بڑے ہیرو مجاہدین، جن کی تاریخ کو بھلایا گیا۔ مسلمانوں پڑھو نا اپنے اسلاف کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ اس میں شمار رہے، علامہ فضل خیر آبادی کی میں بتایا قربانی، بلکہ آپ کی کتاب باغی ہندوستان، آپ یہ کتاب دیکھیں، آپ نے اس میں اپنے شروع سے آخر تک کے حالات کو لکھا، آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے وہ ساری چیزیں آپ نے لکھی ہیں۔ مفتی عنایت کاکوری
مولانا رحمت اللہ کیرانوی، یہ سب ہندوستان کی آزادی میں شریک تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ سب ہمارے علماء اہل سنت ہیں۔ مولانا ڈاکٹر وزیر خان، مولانا وحاج الدین مراد آبادی، مولانا رضا علی بریلوی۔ اچھا، یہ مولانا رضا علی بریلوی جانتے ہیں آپ؟ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا جان تھے، مولانا رضا علی خان۔ اور انہوں نے مجاہدین آزادی کے لیے گھوڑے کو سپلائی کیا کرتے تھے، مجاہدین کے لیے آپ گھوڑے دیا کرتے تھے۔ یہ بھی اس میں یہ بھی فریڈم فائٹر، یہ بھی آپ شامل تھے۔ مولانا امام بخش صاحبانی، منشی رسول بخش کاکوروی، غلام امام شہید، حضرت امیر مینائی، مفتی مظہر کریم دریابادی، منیر شکہ آبادی، مفتی انعام اللہ گوپانوی، غازی فیض اللہ، جنرل بخت خان روہیلا۔ یہ عالم تو نہیں تھے لیکن سیاسیت میں یہ شامل تھے، لیکن ہندوستان کی آزادی میں یہ بھی شمار تھے، یہ بھی فریڈم فائٹر ہے، جنرل عظیم خان۔ اچھا، ایک اور شخصیت سید احمد اللہ شاہ مدراسی۔ یہ ایک وقت تک تو یہ جذب کی کیفیت میں رہے، مجذوب تھے، پھر اچانک آپ کا جذب اترا اور آپ نے آگرہ کا مورچہ سنبھالا اور بعد میں آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سید احمد اللہ شاہ مدراسی، آگرہ کے مورچہ کو آپ ہی نے سنبھالا۔ مولانا فیض احمد بدایونی۔ اچھا، مولانا فیض احمد بدایونی یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے انگریزوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور انگریزوں نے انہیں غائب کر دیا، اور آج تک ان کے تعلق سے کوئی خبر نہیں کہ ان کے کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اللہ ہی جانے۔ انگریزوں نے اس طرح غائب کر دیا کہ ان کا پتہ نہیں ہو۔ مجھے بتاؤ نا، کسی کے باپ داداؤں کو بھی ایسے غائب کیا تھا کیا؟ یہ آج جو لوگ ہیرو بنتے ہیں نا، آج یہ ندوہ کے لوگ اپنے ہیرو بتاتے ہیں نا، یہ دیوبند والے، مجھے بتاؤ ہے کہ ان کا کوئی عالم جس کو غائب کر دیا گیا؟ یہ ساری تکلیفیں ہمارے علماء اہل سنت نے جھیلا ہے۔ مولانا فیض احمد بدایونی، آپ کو غائب کر دیا گیا اور آپ کی ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ کے جسم کہاں ہے، آپ کے ساتھ کیا کیا گیا، کچھ خبر نہیں۔ مفتی صدر الدین آسوردہ، آپ کو بھی کالا پانی کی سزا دی گئی۔ مولانا کفایت علی کافی، یہ کفایت علی کافی کی یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے تعلق سے ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قصدن اگر کسی کی شاعری سنتا ہوں تو وہ مولانا کفایت علی کافی اور میرے بھائی مولانا حسن رضا خان ہیں۔ اور آپ کی شاعری کے تعلق سے تو امام کہتے ہیں کہ نعت رسول کی شاعری کے میدان کے مولانا کفایت علی کافی اگر بادشاہ ہے تو میں ان کا وزیر ہوں، وہ کفایت علی کافی۔ اور آپ کو بھی تخت دار پر چڑھا دیا گیا، آپ کو بھی۔ آخری میں انگریزوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی آخری تمنا کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر چند اشعار کہنے تھے۔ تو آپ نے اس وقت تخت دار پر چڑھتے ہوئے کہا تھا، آپ نے ایک کلام لکھا تھا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، غالباً یہی کلام تھا۔ آپ نے یہ کلام لکھا اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے یہ کلام کہا نبی کی شان میں، یہ کلام پڑھنے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو پھانسی دے دی گئی۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور آل رسول ہیں، مولانا سید ہدایت رسول قادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد و خلیفہ بھی رہے، اولاد غوث اعظم بھی رہے۔ آپ کو بھی پہلی مرتبہ تو آپ نے جب شریک رہے، لوگوں کو بغاوت کے لیے ابھارا، تو آپ کو انگریزوں نے پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی میں مختصر میں بتا رہا ہوں، جلدی میں بالکل اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ مولانا ہدایت رسول رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ و شاگرد رہے. جب ان کو انگریزوں نے قید کر لیا تو آپ جو ہے جیل میں کافی وقت تک کے اس طرح قید کیا کہ نہ سورج کی روشنی آتی ہے نہ ہوا آتی ہے, بالکل اندھیرا, گھپ اندھیرے کے اندر میں آپ کو رکھا گیا. اس طرح تکلیف و شدت کے ساتھ آپ کو رکھا گیا. آپ نے دیکھا کہ خواب میں شہنشاہ اولیاء, شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں, اور آپ نے بیان فرمایا دادا حضور مجھے قید کر لیا گیا ہے. تو سرکار غوث پاک نے مولانا ہدایت رسول کے پشت مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کل صبح رہائی ہو جائے گی. یہ غوث پاک کی ایک کرامت بھی ہے. مولانا ہدایت رسول کے پشت مبارک پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پشت پناہی کا ہاتھ رکھا. آپ نے اپنا دست پاک رکھا اور کہا کہ کل صبح کا سورج دیکھنا ہے, آپ کو رہائی ملنے والی ہے. یوں ہوا کہ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہوا کہ آپ کے شہزادے مولانا سید ہدایت رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کر دیا گیا. اس کے بعد آپ نے یہ سارا ماجرا اپنے شیخ محترم, اپنے استاد محترم مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آ کے بیان کر دیا. اور تو آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے مولانا ہدایت رسول سے کہا کہ مولانا ذرا اپنا کرتا تو اٹھا کر دکھائیں. آپ نے جیسے ہی کرتا اٹھایا تو مولانا ہدایت رسول کے پشت مبارک پر وہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا پنجہ مبارک کا نقش تھا جسے آپ نے چوما, اور غالباً اسی نقش کو دیکھ کر کہا ہوگا کہ کیا دبے جس کی حمایت پہ ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ ہمارے علماء ہیں, یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ہندوستان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں تکلیفوں کو جھیلا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانی کو قبول فرمائے, اور ہم نے جو ان کے تعلق سے بیان کیا, تذکرہ کیا, اللہ تعالیٰ ہمارے اس تذکرے کرنے کو قبول فرمائے, اس محفل کو قبول فرمائے, اور ہمیں بھی انہی کے صدقہ و توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بخشش عطا فرمائے, ہمارے نجات فرمائے. کہنے سننے میں اگر کسی بھی قسم کی غلطی و لغزش و خطا ہوئی ہیں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کا طلبگار ہوں. استغفر اللہ.